قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج ہم آیت نمبر 121 سے اپنا سبق شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارہا بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد کرنے کو کہتا ہے کہ یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے وہ دن ایسا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کوئی کام کرنے والا تو کیا ہمارے لیے کوئی مدد کرنے والا بھی نہ ہوگا، کوئی کسی کا فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، وہ ان سب میں پورا اتر گیا۔ اس نے کہا میں تجھے سب کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اور ابراہیم نے عرض کیا کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ ظاہر ہے اللہ کو پتہ تھا، ضروری نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم کی قوم میں سارے ہی یا ان کی امت یا ان کی اولادوں میں سارے ہی دین پر چلنے والے ہوں گے، لہٰذا اللہ نے پہلے ہی اس بات کو کہہ دیا کہ میں ظالموں کے لیے کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کر دو۔ یہ تمام احکامات حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو دیے گئے تھے جب ان کو خانہ کعبہ کی تعبیر کا حکم دیا گیا تھا۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا بنا دے۔ یہ شہر سے مراد ہے مکے کا شہر، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرما بردار بنا، ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب انہی لوگوں میں خود انہی کے قوم سے ایک رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے، تو تو بڑا صاحب مقتدر اور حکیم ہے۔ اور یہ دعا قبول ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عرب بولنے والا، عربی بولنے والا، عربی سمجھنے والا، عربی سمجھانے والا ایک نبی مبعوث کیا، جو نبی آخر زمان آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اس طرح عرب معاشرے کو جو اس سے پہلے کبھی کسی قسم کی کوئی کتاب، کوئی نبی نہیں ملا تھا، کوئی ہدایت نہیں ملی تھی، اللہ نے ان کو اتنے بڑے درجے سے سرفراز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لے آئے۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو صداقت اور حماقت میں جو اپنے آپ کو صداقت سے ہٹا کر جہالت اور حماقت میں مبتلا کر لے، تو اس کے سوا یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے جو خود بے وقوف ہوگا وہ یہی کام کرے گا۔ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا، اور اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو بھی کی تھی۔ اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک اس پر یعنی مسلم ہی رہنا۔ پھر تو کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ بچوں میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ تو ان سب نے جواب دیا تھا ہم اسی خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، ہم خود اسی کے مسلم ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں، کیونکہ اہل مکہ جو ہے ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم تو دین ابراہیمی پر چلتے ہیں، ہم تو دین یعقوب پر چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے انہوں نے تو اپنی اولادوں کو یہ بات کہی تھی، تو کیا تم وہاں کھڑے ہوئے تھے؟ تم نے دیکھا تھا جو طریقہ تم نے آج اپنایا ہوا ہے، کیا اس کی انہوں نے بچوں کو تعلیم دی تھی؟
یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی کو تو ہدایت ملے گی، ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا، صرف ابراہیمی طریقے کو اپنانے والا ہی جنت میں جانے کے قابل ہے، کیونکہ ابراہیمی طریقہ ہی سنت ابراہیمی اور سنت محمدی ایک ہی ہے۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کی ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام پیغمبروں اور ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ مسلمانوں کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم اپنے سے پہلے آنے والے تمام نبیوں کی، تمام کتابوں کی تصدیق کریں، اور یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو پھر تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درگمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا، ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہے۔ اگر اللہ ہمیں یہ اپنے رنگ میں رنگ لے، اپنی محبت میں، اپنی اطاعت میں، اپنے رسول کے دان میں رکھ لے، تو اس سے بڑھ کر ہماری خوش نصیبی کیا ہوگی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل دین کی طرف اس طرح لگا دے کہ ہمیں دنیا کی پرواہ بھی نہ رہے، اور ہم دنیا سے ہٹ کر صرف اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا سوچیں۔ کہو اے نبی، ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی تو تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے۔ اور پھر یہ کہ تمہارا یہ کہنا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑا ظالم شخص اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے خود چھپائے۔ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ یہ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی، تمہاری کمائی تمہاری لیے ہے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا، کیونکہ جس وقت قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات خاص طور پہ مطلب بتا دی گئی تھی کہ یہ ضرور کہیں گے کہ ان کو کیا ہوا کہ انہوں نے اچانک اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے اس بات کے لیے کہ دنیا کا سب سے پہلا قبلہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہی خانہ کعبہ کو چنا، مکے کی زمین کو چنا، اور وہی تمام دنیا کے، کیونکہ سب سے پہلا دین اسلام ہی تھا، اور اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چنا تھا، ہمیں مسلم اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ تو لہٰذا اور آج بھی ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ اگر وہ کسی عیسائی کے گھرانے میں ہو یا یہودی کے گھرانے میں ہو، لیکن پھر یہ اس کے بعد اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے رب کو تلاش کرے، اور جب وہ اپنے رب کو تلاش کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کے درجات ہم سے بھی کئی گنا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ تھا کہ یہودیوں نے، چونکہ بیت المقدس ان کے لیے زیادہ مقدس جگہ تھی، حضرت عیسیٰ بھی وہیں تھے، حضرت موسیٰ بھی، اور ان کے زیادہ تر تبرکات بھی وہیں تھی، جو ان کی مقدس چیزیں تھیں وہ بھی وہیں تھیں، اور یہ خود بھی فلسطین سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے، یعنی اگر وہ آج یہ کہتے ہیں نا کہ فلسطین ہماری زمین تھی، تو وہ غلط نہیں کہتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مسلمان بھی اسی طرح رہتے تھے جیسے کہ ہمیشہ سے رہتے آئے، لیکن اب انہوں نے مسلمانوں کا جینا بھی تنگ کر دیا اور ان کو بالکل ہٹا دینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ معاملہ کچھ غلط رخ اختیار کر گیا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ اپنا، یعنی کعبے کو اپنا قبلہ ماننے سے انکار کیا اور مسجد اقصی کو اپنا قبلہ بنا لیا، اور کافی عرصے تک کعبے میں کعبہ موجود ہونے کے باوجود مکے کے لوگ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ وہی قبلہ مانا جاتا تھا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ جس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ قبلہ جو ہے ہمارا، یہ کعبہ ہی ہے اور ہمیں اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن چونکہ وہ مجبور تھے ان حالات کی وجہ سے، تو لہٰذا وہ وقت کا انتظار کرتے تھے، اور ہر بار خاص طور پہ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا تھا تو آپ کا دل جو تھا نا وہ ہر لمحے اسی بات کے لیے ہوتا تھا کہ ہمارا قبلہ کب تبدیل ہوگا۔ تو لہٰذا جس دن قبلہ تبدیل ہونے کی اطلاع آئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں مدینے میں موجود تھے، مدینے میں نماز ہو رہی تھی، اور جیسے ہی آپ کو قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا، آپ نے فوراً اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیا۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو وہ ضرور کہیں گے کہ مذاق اڑائیں گے وہ کہ اے نبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی ان سے کہو مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اسی طرح ہم نے تمام مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف و توسط کی روش پہ قائم رہنے والا ہو، اور جو دنیا کے قوموں کے درمیان ایک یعنی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہو، اور جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا ہو، اور ناحق و ناروا تعلق کسی سے بھی نہ ہو۔ اس لیے ان کو امت وسط کہا گیا ہے، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہوں، کیونکہ ظاہر ہے جو تمام رسول آئے ان سب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، تو ہمارے جو گواہی دینے والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ، اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو بیت المقدس کا جو کی طرف تم جو نماز منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ میں نے تو صرف اس لیے رکھا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یقین جانو وہ لوگوں کے حق میں بہت شفیق اور رحیم ہے۔ اے نبی تمہارے یہ منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف اٹھا کے دعا کیا کرتے تھے کہ ہمارا قبلہ کسی طرح سے واپس مکے کی طرف، کعبے کی طرف ہو جائے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب تم جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور یہ برحق ہے۔ ظاہر ہے ان کے تورات میں بھی تو یہ سب کچھ لکھا ہوا ہی تھا نا، لیکن وہی بات ہے نا کہ ایک ہٹ ہوتی ہے نا میں نہ مانوں، تو جب میں نہ مانوں کی بات آ جاتی تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ خوب جانتے ہیں، یہ بالکل برحق ہے جو یہ چھپا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ضرور تمہاری مخالفت کریں گے۔ اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل ایمان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، ممکن ہی نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، یہ کبھی بھی تمہارے کعبے کو قبلہ نہیں مانیں گے، نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ ان میں سے کوئی گروہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کے خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس مقام کو جیسے قبلہ بنایا گیا ہے اس طرح ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اب کتاب دی تو کتاب سے مراد صرف قرآن ہی نہیں، تورات اور انجیل بھی ہے، اور اس میں بھی اسی قبلے کا حکم ہے جو کہ کعبہ ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہٹ دھرمی ہے لہٰذا اس چیز کو ماننا ان کے لیے ناممکن میں تھا۔ تم اس کے متعلق کسی شک میں مت پڑو، یہ بالکل ایک امر حق ہے، اور ان میں سے ایک گروہ تو جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ منہ موڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہو۔ جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرا کرو، مسجد حرام ہی واحد ہمارا قبلہ ہے، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہاری خلاف کوئی حجت نہ مل سکے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ حجت بالکل ختم ہو جائے کہ قبلہ جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے مقرر کیا تھا۔ اور ان میں سے وہ لوگ ظالم ہیں جو ان کی زبان کسی حال میں بھی بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں گا، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے، اللہ کے راستے پر چلو گے، اللہ کی بات مانو گے، اللہ کے لیے کام کرو گے، اسی طرح فلاح ملے گی۔ یہ اللہ کا ہم سے وعدہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے 150 آیتیں کر لی ہیں، اب انشاءاللہ ہم دوبارہ جب شروع کریں گے تو 151 آیت سے شروع کریں گے۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔